السلام علیکم جی، میں عمران امین ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹاک ود عمران امین۔ اصل میں آپ لوگوں کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پکچر سیاسی رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ جلسے کی وجہ سے میں سارا دھیان ادھر نہیں گیا۔ رات کو میں سوچ رہا تھا کہ آج ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں کچھ ایسے آپ لوگوں کے سامنے ایک سینیریو جو آج چل رہا ہے، ایسی پکچر رکھوں گا، آپ لوگ اس پہ دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اصل لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، ان لوگوں نے مل کے اور امریکن جو ہے سفیر اور امریکن سازش کے تحت عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے امریکن سازش کو نکال دیا جائے تو فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور پی ایم ایل این، یہ تو فرسٹ ڈے سے پہلے دن سے ہی انہوں نے تو عمران خان کی گورنمنٹ کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ تو پہلے دن سے ہی نکالنا چاہ رہے تھے۔ ان سے عمران خان کو زرداری صاحب نے قبول نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب نے اسی رات جو تقریر کر دی کہ میں نہیں مانتا یہ الیکشن کو، اور بلاول صاحب نے اس کو سلیکٹڈ کہہ دیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، ان سے عمران خان کی گورنمنٹ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ اصل میں ختم کیسے ہوئی اور کن لوگوں کی وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ، عمران خان وزیر اعظم شپ سے ہٹے، یہ سارا سینیریو بدلا کیسے؟ اصل میں میرا جو خیال ہے ذاتی، اس میں امریکن سازش، منحرف ارکان 2، تیسری ایم کیو، چوتھی بی اے پی اور 5ویں کاف لیگ کے 3 لوگ، یہ 5 فیکٹر ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جن کی وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی۔ وہاں سے سازش ہوئی، یہ مہرے بنے۔ اس کے بعد بقول عمران خان جو فرماتے ہیں اور جو آگے انویسٹیگیشن ہوگی، میں اس کی بہاف پہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کے اصل میں جو لیڈ کیا ہے، جو اصل میں جو اس پورے سسٹم کو جنہوں نے چینج کیا ہے، جن کی وجہ سے یہ سارا یہ اتحادی بھی خراب ہو، وہ تھے منحرف ارکان۔ منحرف ارکان گئے، اس کے بعد ایم کیو ایم گئی، اس کے بعد بی اے پی گئی، اس کے بعد کاف لیگ کے 2-3 لوگ گئے، چیمہ صاحب اور سالک صاحب اور جو ان کے لیڈیز ہیں وہ گئے۔ تو اصل میں گورنمنٹ کو ختم کرنے والے یا دوسری گورنمنٹ کو بنوانے والے تو 5 لوگ ہیں۔ نمبر 1 امریکن سازش، نمبر 2 ایم کیو ایم، نمبر 2 3 منحرف ارکان، نمبر 4 بی اے پی با پارٹی، نمبر 5 کاف لیگ کے 3 لوگ۔ اصل میں ان کو جنہوں نے اپنے اوپر الزام امریکن نے اپنے اوپر الزام لگوا لیا کہ ان پہ الزام، وہ بہت بڑی مومنٹم امریکہ کے خلاف، اینٹی امریکن جو ہمارے پاکستان کے جو لوگ تھے، جو امریکہ کو تو اندر سے وہ امریکہ سے جو ہے نا محبت نہیں کرتے، وہ جو ان کے دل میں وہ جو جوش اور جذبہ جو امریکہ کے خلاف تھا، وہ عمران خان نے اس میں جو ان کے دل میں بات بیٹھی کہ امریکن ہی سارا کچھ کرتا ہے، امریکن پہ بھی الزام لگا اور امریکہ کو بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم پہ بھی الزام لگا ان کو، اور اپنے حلقوں میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے وہ علاقوں میں ان کے جو ووٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ منحرف ارکان جو لوٹے کہلوا رہے ہیں، بے ضمیر کہلوا رہے ہیں، ان کو نقصان ہوا، باپ پارٹی کو نقصان ہوا، کاف لیگ کو نقصان ہوا، کہ جو 3 لوگ ان کو نقصان ہوا، سب کو نقصان ہوا۔ اور فائدہ کس کو ہوا؟ نقصان ہوا ان لوگوں کو اور فائدہ ہوا زرداری صاحب کو، پی ایم ایل این کو اور فضل الرحمان صاحب کو، جن کی وجہ سے گورنمنٹ بنی۔ ایک گورنمنٹ جن کی وجہ سے گئی اور دوسری جن کی وجہ سے بنی، ان کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ اور جن کی وجہ سے گورنمنٹ جانی ہی نہیں تھی، جن کی وجہ سے گورنمنٹ کو جاتی تو وہ 3 سال پہلے چلی جاتی۔ فضل الرحمان صاحب نے بڑی کوشش کی، کبھی آئے کبھی گئے، کبھی دھرنے کبھی پارٹیاں کبھی کیا، جانی ہوتی تو چلی جاتی۔ زرداری صاحب نے، بلاول صاحب جو بڑھ کے مارتے تھے، اتنا کچھ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ پی ایم ایل نے بڑی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ اس لیے 3 پارٹیوں کا کردار اس گورنمنٹ کو ہٹانے کا میرا خیال میں نہیں ہے۔
اور جن کا کردار نہیں ہے انہوں نے ساری مراتیں لے لی. ایک وزیر اعظم بن گیا، 17 رکنی اپنی کابینہ بنا لی، PMLN کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ساری مرات لے لی، ہر بڑے عہدے لے لیے، اور وزیر اعظم، اور اسی گیم کے اندر اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنوا رہے ہیں. ان کو جن کی وجہ سے گورنمنٹ عمران خان کی نہیں گئی، ان کو اتنا فائدہ. اور اس کے بعد زرداری صاحب نے اسپیکرشپ لے لی، گورنر پنجاب کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے، صدر پاکستان کے لیے کوشش، سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی، اور 11-12 وفاقی وزراء بھی، اور بہت ساری مراد، اور اندر کھاتے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ جو انڈر گراؤنڈ ہونی ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہونی ہیں، کیا مراد، کیا ٹھیکے، کیا چیزیں. GOI فضل الرحمان صاحب نے بھی اتنی بڑی محنت کرنی تھی تو پہلے گورنمنٹ کو ہٹا لیتے، ان سے گورنمنٹ نہیں ہٹی، اور 4 وفاقی وزراء اور بہت سارے مراد، اتنی چیزیں، گورنرشپ کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد تو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو گورنمنٹ ان کی بنی، اور مراد وہ لے رہے ہیں، انجوائے وہ کر رہے ہیں، چیزیں وہ کر رہے ہیں. اور جن کی وجہ سے گورنمنٹ گئی اور جن کی وجہ سے بنی، وہ تو اصل کردار تو MQM کا ہے، اصل کردار MQM کا ہے، دوسرا کردار مینگل پارٹی کا ہے، تیسرا کردار علی وزیر جو ہیں اس کے جو ہے ان کا ہے، وہ محسن داڑو کا ہے، اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں BMP کا ہے. وہ سارے جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، ان کو تو وہ پوچھ ہی نہیں رہے، وہ تو ناراض ہیں، وہ تو اتنے خوش نہیں ہیں. انہوں نے اپنے اوپر ساری سازش کا بھی الزام لگوا لیا، ضمیر فروشی کا بھی الزام لگوا لیا، اپنے حلقوں میں بھی وہ پریشان ہیں، اور اپنے ووٹر کے بھی کہہ رہے ہیں کیا ضرورت تھی. سب کچھ الزام لگوانے کے بعد، سب کچھ اس گیم میں اپنا نقصان یا فائدہ جو بھی ان کو کل کو فیوچر ان کو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. MQM آج اپنے 7 ارکان سائیڈ پہ کر لے تو ان کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. یا کاف لیگ کے جو 3 ارکان ہیں وہی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. مینگل اپنے بندے نکال لیتی ہے پارٹی، اختر مینگل صاحب، تو پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. BNP باپ پارٹی اپنے 4-5 بندے نکال لیتی، پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. جن کی علی وزیر صاحب، اور جو علی وزیر وہ جو آرمی کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں اسمبلی میں، علی وزیر اور محسن داڑو، وہ دونوں، اور وہ اسلم بھوتانی جو آزاد ہیں، وہ 3 سائیڈ پہ ہو جائیں پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. اصل میں تو جن کی وجہ سے گورنمنٹ بنی ان کو تو اس گورنمنٹ میں کچھ حصہ نہیں ملا. اور میرا خیال ہے ان کو اس گورنمنٹ میں، کیونکہ اتنی وزارتیں PMLN نے لے لی، اتنی ساری وزارتیں پیپلز پارٹی نے، GOI نے لے لی، ان کو تو بیچاروں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. تو میرا خیال ہے جن کی وجہ سے گورنمنٹ گئی، امریکہ، اگر انہوں نے، جو عمران خان کا بیانیہ پاپولر ہو رہا ہے تو امریکن کو ایک میرا خیال ہے کہ ضرور وہ پریشان ہوں گے کہ پہلی دفعہ جو ہم انڈر دی ٹیبل یا فون کال یا ان سے پاکستان کے حکمرانوں کو کوئی سوال جواب کرتے تھے، پوچھتے تھے، باتیں کرتے تھے، یا ان کو کوئی انسٹرکشن دیتے تھے، وہ تو کبھی ہماری کوئی بات لیک نہیں ہوئی یا کوئی بات پبلک تک نہیں گئی. تو آج پہلی دفعہ ہماری ایک بات اور ایک جو لیٹر گیٹ ہے وہ ایک وزیر اعظم نے، سابقہ وزیر اعظم نے تو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، پورے پاکستان کے عوام نے سامنے رکھ دیا. تو آج وہ بھی پریشان، امریکن بھی پریشان، MQM بھی پریشان، اور وہ کاف لیگ کے کچھ لوگ، میرا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن ابھی واضح نہیں ہے. اس کے بعد پارٹی کے لوگ بھی ناخوش ہیں. اس کے بعد علی وزیر، محسن داڑو اور اختر مینگل، وہ تو اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو وہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہے، وہاں پہ مرڈر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو سارے گیم میں جن کے اوپر الزام ہے وہ مرات، ان کو کچھ نہیں ملا اس پوری گیم میں. اور جنوں کا کردار ہوگا فرنٹ فٹ پہ وہی تھے، لیکن جن کی وجہ سے گورنمنٹ بنی یا گری تو ان کو کچھ نہیں ملا. اور جن کی وجہ سے بننی تھی یا جن کی وجہ سے اگر گرنی تھی تو پہلے گر جاتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پوری گیم ہوئی ہے تو اس میں تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے.
عمران خان صاحب کے جو آرمی کے بارے میں خیالات ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور ان کو آرمی کے بارے میں جو ان کے ریمارکس ہیں، اور ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی آرمی کے بارے میں پازیٹیو ریمارکس رکھتے ہیں۔ یہ نیگیٹو آرمی کے خلاف جو بھی نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ کوئی بیرونی سازش ہو سکتی ہے یا فیک اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان یا محب وطن پاکستانی کوئی بھی آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، اور اب جو صورتحال بن رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو جیسے تحریک انصاف کو اپنی پارٹی سے خطرہ تھا، ایسے ہی ان کو اپنے اتحادیوں سے خطرہ ہوگا، اور یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلنی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ یوٹیوب چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصل سینیریو ہے کیا۔ اللہ حافظ۔